کہ کسی نے عمرہ کیا پھر طائف چلے گئے زیارات کے اوپر، پھر وہاں سے مکے واپس آئے، تو کیا عمرہ ضروری تھا؟ اور نہ کیا ہو تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، طائف سے مکے آئیں تو بیچ میں میقات پڑتی ہے غالباً، تو اگر میقات ہے اور غالباً ہے تو پھر جب بھی آپ میقات کے باہر جا کے دوبارہ واپس آئیں گے تو احرام کی پابندی لازم ہوگی۔ یعنی اگر مکے آنے کا ارادہ ہو، کہ فقہ حنفی میں مکے اگر کوئی میقات کے باہر سے مکے آنا چاہے، کسی بھی ارادے سے آئے، حج، عمرہ، ملاقات، زیارت، جاب، کسی بھی ارادے سے اگر آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں میقات کے باہر سے، تو احرام کی پابندی لازم ہے۔ یعنی کم از کم آپ کو عمرہ تو کرنا ہوگا، اور اگر آپ ایسی نکل آئے تو دم لازم ہوتا ہے۔ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا۔ یہ اپنے گھر پر آ کر نہیں کر سکتے، وہیں پر کریں، اور اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی عمرہ کرنے جا رہا ہے حاجی صاحب، ان کو پیسے دے دیں، وہ حدود حرم میں ایک جانور ذبح کروا دے تو بری ذمہ ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک جانور ایک آدمی کی طرف سے ہوتا ہے۔ فرض کر لیں فیملی ممبر 5 تھے اور 5 نے میقات کراس کی ہے بغیر احرام کے، تو پھر ان 5 دم لازم ہوں گے۔ جب دم دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا دم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جی اللہ معاف فرمائے گا۔ وہ کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ریال کو جب پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں تو اتنے سارے، اور پھر 5 آدمی ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں، بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جب ہم نے کوتاہی کی ہے، یا تو دنیا میں آپ کر لیں یا آخرت میں حساب و کتاب دے لیں۔ اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا میں سب کر جائے، یہاں کا نقصان نہیں ہے۔ آپ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کے دم دیں گے، آپ کا پیسہ خرچ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو آخرت کے احتساب سے بری ذمہ کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرمائے گا۔ اور یہاں بخل میں مبتلا ہو کر تھوڑا سا پیسہ بچا بھی لیا، کتنے عرصے کھا لیں گے آپ اس پیسے کو؟ یہ ایسے نکل جائے گا، اور آخرت کا وبال اپنی جگہ۔ یہ گھر کے سرپرست کے اوپر ہوتا ہے۔ معذرت کے ساتھ بعض گھر کے سرپرست اپنی پوری فیملی کو انتہائی غلط راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، اور انانیت اتنی ہوتی ہے، ایگو اتنی ہوتی ہے کہ اگر ان کو قرآن و حدیث بھی سنا دیں وہ ڈٹ جاتے ہیں، اور اپنی پوری فیملی کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت پر دلیری کو آسان کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے بھی کہتے ہیں ابا جان بھی ہمارے بڑے جرأت مند تھے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اور اس طرح گھر کا یہ سرپرست پوری فیملی کے لیے ایک مصیبت بنتا ہے، آخرت کے تباہی کا سبب بنتا ہے، اور پوری فیملی اس کے لیے ایک بہت بڑا گناہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جو گھر کے سرپرست ہیں، خدا را پیسے کو نہ دیکھیں، اللہ کی رضا کو دیکھا جائے۔ بھائی نے فرمایا کہ ہم آب زمزم لائے اور ہم نے گھر کے واٹر ٹینک میں جس میں صاف پانی ہے وہ آب زمزم ملا دیا۔ اب ہم اسی پانی سے نہاتے بھی ہیں اور اس پانی کو پیتے بھی ہیں، اور جب وہ تھوڑا خالی ہونے لگتا ہے تو پورا خالی نہیں ہونے دیتے بلکہ مزید اس میں صاف پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا؟ لیکن سب سے پہلے تو ماضی کے بارے میں کویسچن کرنے کے بجائے اپنی عادت بنائیں کہ فیوچر کے بارے میں کویسچن کریں۔ یعنی جب کوئی عمل کرنے لگیں تو پہلے علماء سے ہدایت حاصل کریں کہ میں یہ کرنے والا ہوں، کر لوں یا نہیں۔ نہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھے ہوئے ایک ریڈی میڈ مفتی صاحب سے فتویٰ لے کر عمل کر لیں اور بعد میں سوچیں کہ صحیح ہوا تھا یا غلط ہوا تھا۔ یہ آپ کا کہنا کہ صحیح ہوا تھا یا غلط کیا ہوا تھا، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ علم میں ابھی کامل نہیں ہیں، اس چیز کے بارے میں شرعی رہنمائی آپ کو حاصل نہیں تھی، تو پھر کیوں آپ نے قدم اٹھایا؟ اسی طرح ہزارہا لوگ ہیں جو مختلف معاملات میں اور خصوصاً کاروبار یا پیسہ انویسٹمنٹ کے اندر وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ پہلے کر لیتے ہیں، بعد میں پھر وہ دل میں خود بت سی ہوتی ہے، معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 4 سال سے سود کھا رہے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آئی تو سود کھانے والوں میں شمار ہو کر موت آئے گی۔ تو اچھا، بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں تھا۔ آپ نے اس پانی اس کے اندر ڈالا، اب وہ پانی آپ نہائیں گے، آب زمزم کا پانی آب زمزم اس پانی میں ملا ہوا ہے تو وہ نالیوں میں بھی جائے گا، متبرک پانی ہے، اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، آپ جو مطلب آپ کی فریج کی بوتلیں ہیں، اگر فرض کر لیں آپ رکھتے ہیں جس سے آپ پیتے ہیں، یا آپ کی کوئی مطلب یہ کہ منرل واٹر کی جیسے بوتل ہوتی ہے، اس میں سوراخ میں پہلے ڈال دیں پانی، پھر اس کو لگائیں، اپنے مطلب یہ کہ اس سے پانی وغیرہ نکالیں،
تو پھر یہ ٹھیک ہے، لیکن اس طریقے سے ایسی جگہ پر اس کو ڈال دینا کہ جس کا یوز نالیوں کے اندر بھی ہو اور پھر آپ کے بدن بھی جنابت بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات، اس میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، آئندہ ایسا نہ کیجیے گا۔ سنا ہے کہ دودھ اور مچھلی کو، یا دودھ کے اوپر مچھلی کو، یا مچھلی پہ دودھ کو نہیں پینا چاہیے، اور یہ نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ کسی نے منع نہیں کیا، طبی نقطہ نگاہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے، وہ بھی ہر مچھلی کے بارے میں نہیں، کچھ مخصوص مچھلیاں ہیں کہ جس کے منفی اثرات ہو سکتا ہے کہ اسکن کے اوپر نمودار ہو جائیں، ورنہ یہ شرعی لحاظ سے کوئی ممنوع نہیں ہے۔